السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اپنے پروگرام سوال پوچھئے کے ایپیسوڈ نمبر 13 کو لے کر کے۔ اس میں بھی ہم نے اپنے کچھ احباب کے سوالوں کو اکٹھا کیا ہے، جمع کیا ہے۔ انشاءاللہ ان کے جواب ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، آپ توجہ کے ساتھ سنیں۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ عورتیں مسجد میں جا کر کے نماز کیوں نہیں پڑھتی؟ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں جایا کرتی تھی اور نماز پڑھا کرتی تھی۔ دیکھیے، اس بارے میں حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں اگرچہ عورتیں مسجد میں جا کر کے نماز پڑھتی تھی، اس کے باوجود اللہ کے نبی عورتوں کو اس بات کی ترغیب دلاتے تھے کہ وہ نماز اپنے گھروں ہی میں پڑھیں، اور مسجد کے مقابلے میں گھر نماز پڑھنا حدیث کے اندر عورتوں کے لیے افضل قرار دیا گیا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں اور آپ کے زمانے میں یہی ہوا، یعنی اللہ کے نبی کی جو منشا تھی، اللہ کے نبی کی منشا کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو مسجد میں آنے کے لیے منع فرما دیا۔ ایک اور سوال کیا ہماری بہن نے کہ ایک ہمارا بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، ان کے بستر پر پیشاب کرنے سے ہم پریشان ہیں، اس کا کوئی علاج؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو جو حکماء تدبیر بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اپنے بچوں کو سونے سے 2 گھنٹے پہلے پانی یا کوئی بھی پینے کی چیز ہے وہ آپ دے دیں۔ اس کے بعد آپ پینے کے لیے کچھ بھی نہ دیں، چائے وغیرہ یا جو بھی چیز ہو، اور سونے سے پہلے ان کو استنجا کرا دیں، یعنی پیشاب کرا دیں۔ 2 گھنٹے پہلے پانی دے دیں اور سونے سے پہلے ان کو پیشاب وغیرہ کرا دیں۔ یہ تو حکماء حضرات یعنی حکیم لوگ، ڈاکٹر لوگ بتاتے ہیں، اور اس کا ایک وظیفہ بھی ہے، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ کرنا یہ ہوگا کہ 2 آیتیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ایک آیت سورہ ہود کی آیت نمبر 44 ہے، اور ایک سورہ ملک کی آیت نمبر 30 ہے، جو سب سے آخر کی آیت ہے۔ وہ آیتیں کیا ہیں؟ وہ آیتیں یہ ہیں: وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ ان دونوں آیتوں کو ایک پیپر پر لکھ کر کے اس پیپر کو پانی میں ڈبا دیں، پانی میں اس کو گھول کر کے اپنے بچوں کو صبح شام پلائیں۔ انشاءاللہ یہ جو پریشانی ہے اور یہ دقت ہے ختم ہو جائے گی۔ ایک اور بھائی نے سوال کیا کہ نماز میں من لگانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا جواب حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو اپنا مکمل طور سے ذہن نماز پر لگائیں، اور جب ہم نماز کے اندر سورہ فاتحہ یا کوئی سورت یا جو تسبیحات پڑھیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم وغیرہ، تو جو بھی ہم پڑھیں اس پر ہمارا مکمل طور سے ذہن رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ زبان سے تو ہم سورہ فاتحہ یا تسبیح وغیرہ پڑھ رہے ہیں، سورت پڑھ رہے ہیں، لیکن ذہن ہمارا کہیں اور ہے۔ ہمیں یہی کرنا ہے کہ مکمل طور سے اپنے ذہن کو وہیں پر رکھنا ہے جو کچھ ہم پڑھیں گے۔ اس طریقے سے ہمارا ذہن بھی ادھر ادھر نہیں جائے گا، اور نماز ہماری صحیح طریقے سے ہو جائے گی، پورا فوکس نماز پر رہے گا، اور انشاءاللہ رفتہ رفتہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع بھی پیدا ہو جائے گا۔ ایک اور سوال کیا گیا ایک بہن کی جانب سے کہ بچے کے کان میں جو اذان اور اقامت تکبیر کہی جاتی ہے، کیا یہ اذان اور اقامت عورت بھی پڑھ سکتی ہے بچے کے کان میں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر مرد نہ ہوں اس صورت میں عورت پڑھ سکتی ہے، لیکن مرد کا پڑھنا بہتر ہے۔ مرد اگر ہیں تو مرد کی موجودگی میں عورت بچے کے کان میں اذان اور تکبیر نہ پڑھے، مرد اگر نہیں ہے تو پڑھ سکتی ہیں۔ ایک اور سوال کیا، یہ سوال آیا ہے ہمارے ایک ہندو بھائی کی جانب سے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان اللہ کی بھی عبادت کریں اور جو بت وغیرہ ہوتے ہیں ان کی بھی پوجا کر لیں؟ کیا ایسا پاسبل نہیں ہے؟ اس طریقے سے بھائی چارہ بڑھے گا، آپس میں محبت بڑھے گی۔ دیکھیے بھائی جان، لا الہ الا اللہ اس کا مطلب ہے نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو یہ کلمہ بیسک چیز ہے، بنیادی چیز ہے۔ اس کلمے کا مطلب جو ہے، اگر اس مطلب کو ختم کر دیا جائے گا تو پھر وہ مسلمان نہیں رہتا۔
تو لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ. نہیں ہے کوئی معبود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ذات اس قابل نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے جس کو آپ پوجا کہہ رہے ہیں. یہی چیز مکہ کے کافروں نے اللہ کے نبی سے کہی تھی کہ اللہ کے نبی تم ہماری بتوں کی پوجا کر لیا کرو اور ہم تمہارے خدا کی عبادت کر لیا کریں گے. کبھی آپ نے کر لی کبھی ہم نے کر لی. تو اللہ نے انکار کیا, صاف انکار کیا اور فوراً منع کر دیا اور اپنے نبی سے کہلا دیا کہ ان سے کہہ دیجئے لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے. یہ ممکن نہیں ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو کیسے پسند کر سکتا ہے کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے کی عبادت کرے, کسی کی پوجا کرے. اللہ تبارک و تعالی تو اس چیز کو بھی پسند نہیں فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان غیروں کے طریقے کو اختیار کرے, غیروں کی طرح کچھ بھی کام کرے, ان کی مشابہت اختیار کرے. جو غیروں کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. عبادت تو بہت دور کی بات ہے. تو میرے بھائی یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے, یہ ممکن ہی نہیں ہے, سرے سے ممکن نہیں ہے. تو یہ کچھ سوال تھے ہمارے کچھ احباب کے جن کے جواب ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں. اللہ سے دعا فرمائیں اللہ عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.